بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم سیکھیے یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورج گرہن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں کئی بار ایک ہی لفظ کے دو ذکر آ جائیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے۔ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کئی قیامت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام کیا، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ حوالہ بخاری۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ حوالہ بخاری۔ دوستو، جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ حوالہ بخاری۔ دوستو، سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ حوالہ بخاری۔ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ حوالہ بخاری۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ طویل عرصے کے لیے، یعنی جب تک سورج گرہن ہو تب تک آپ عبادت کیا کریں۔ حوالہ بخاری۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ حوالہ بخاری۔ دوستو، جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی سورج گرہن بھی اسی دن لگا۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن، چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں سے ایک دو نشانی ہے، ان میں گرہن کی کسی موت کی و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھا کرو تاکہ آنکھ سورج صاف ہو جائے۔ حوالہ بخاری۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز میں قرأت بلند آواز سے کی۔ صحیح بخاری۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورۃ البقرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک ایسی ہی پہنچایا جیسے کہ سنا تھا۔